بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ یہ دکھ سہ نہ پائیں اور 6 مہینے بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ آئین الہی کے ماتحت قدرت کے نوشتے پورے ہو کر رہتے ہیں۔ انسان چاہے کس قدر بلند مرتبے پر ہو، آخر فانی ہے۔ بطول بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی آخر وہ وقت آ پہنچا جو سب پر آتا رہا ہے اور آتا رہے گا۔ آپ اپنے والد محترم کی جدائی کا صدمہ زیادہ دیر برداشت نہ کر پائیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہی ان سے جا ملیں اور صرف 30 سال کی عمر پائی۔ آپ اس قدر شرم و حیا والی خاتون تھیں کہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئیں تو ایک طرف بیماری کی تکلیف تھی، لیکن دوسری طرف بیماری سے زیادہ یہ غم تھا کہ جنازہ اگر کھلا لے جایا گیا تو لوگ اسے دیکھیں گے اور یہ بات حیاداری کے خلاف ہے۔ آپ نے اسماء بنت عمیس زوجہ ابوبکر سے فرمایا، اے عمیس، آپ میری حالت دیکھتی ہیں، لیکن کھلے جنازے میں تو حیادار عورت کا پردہ ٹھیک نہیں رہتا اور میں اس سے بہت ہی نفرت کرتی ہوں۔ اسماء بنت عمیس اپنے پہلے خاوند حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ میں رہ چکی تھیں، وہاں کے سب حالات سے واقف تھیں۔ کہنے لگیں، اے بنت رسول، حبشہ میں عورتوں کا جنازہ لے جانے کا ایک طریقہ میں دیکھ کر آئی ہوں، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کا نمونہ بنا کر دکھا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اجازت ہے۔ تو پھر اسماء کھجور کی شاخیں لے کر ان کے کنارے موڑ کر انہیں آدھے دائرے کی طرف بنایا اور ہر شاخ کے دونوں سرے چارپائی سے باندھ دیے، پھر ان پر کپڑا پھیلا دیا۔ اس سے ایک ڈولی یا پالکی کی شکل بن گئی جو بہت باپردہ تھی۔ آپ نے جب دیکھا تو آپ خوش ہو گئیں اور تبسم فرمایا اور کہا کہ میرا جنازہ اسی طرح اٹھانا اور خیال رکھنا کہ کسی قسم کی بے پردگی نہ ہو، اور حضرت علی کو بھی یہ وصیت فرمائی کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ جنازے پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ چنانچہ ان کی دونوں وصیتوں پر عمل کیا گیا، یعنی انہیں آخر تک پردے میں رکھا گیا اور ان کی نماز جنازہ رات کے وقت پڑھائی۔ ان کی نماز جنازہ حضرت ابوبکر نے پڑھائی۔ ایک روایت میں حضرت علی کے پڑھانے کا ذکر بھی ہے۔ سیدہ کے مرض کے اس پورے عرصے کے دوران ایک دن ان کی حالت قدرے بہتر تھی۔ حضرت علی کسی کام سے باہر گئے۔ سیدہ نے کہا، اماں میرے غسل کرنے کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی۔ آپ نے جہاں تک میں نے دیکھا بہترین غسل کیا۔ پھر بولی، اماں جی مجھے نیا لباس دیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ آپ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں، ہاتھ مبارک اپنے رخسار مبارک کے نیچے کر لیا، پھر فرمایا، اماں جی اب میری وفات ہوگی، میں پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا کوئی مجھے عریاں نہ کرے۔ بس اسی جگہ آپ کی وفات ہو گئی۔ سلمہ کہتی ہیں، پھر حضرت علی تشریف لائے تو میں نے انہیں سیدہ کے وصال کی اطلاع دی۔ حضرت بی بی فاطمہ کی وفات کا جب وقت آیا تو روح قبض کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش ہو گیا اور اس پر ہرگز راضی نہ ہوا کہ وہ سیدہ کی روح قبض کرے۔ یہ احترام اس پردہ دار کا جس کے سر کے بالوں کو نہ سورج نے کبھی دیکھا، نہ کبھی چاند نے دیکھا، نہ کبھی ستاروں نے دیکھا اور نہ کبھی ملائکہ کی نگاہ پڑی۔ روایت ہے کہ جب سیدہ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو حکم دیا تو اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے، تو پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹی کی روح کو قبض فرمایا۔ آپ اپنے والد کی وفات سے اس قدر پریشان اور دکھی تھیں کہ لوگوں سے کہتی، مجھ پر مصیبتوں کے اس قدر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ مصیبتوں کے پہاڑ دنوں پر ٹوٹتے تو دن بھی رات بن جاتے۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھنے لگا تو حضرت علی نے اپنے اہل خانہ کو اس طرح آواز دی، اے ام کلثوم، اے زینب، اے فضہ، اے حسن، اے حسین، آؤ اور اپنی ماں کو آخری بار دیکھ لو۔ اب تمہاری جدائی ہو رہی ہے اور پھر جنت میں ہی ملاقات ہوگی۔